خون ایک باڈی فلوئڈ ہے جو کہ انسانوں اور دوسرے جانوروں میں ہوتا ہے، جو کہ سیلز کو بہت ضروری سبسٹینسز ڈیلیور کرتا ہے جیسے کہ نیوٹرینٹس اور آکسیجن۔ ورٹیبریٹس میں یہ ان بلڈ سیل سے بنتا ہے جو کہ بلڈ پلازما میں پائے جاتے ہیں۔ جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مینلی ریڈ بلڈ سیلز جن کو RBCs بھی کہتے ہیں، یا ایریتھروسائٹس، وائٹ بلڈ سیلز جن کو WBC بھی کہتے ہیں، یا پھر لیوکوسائٹس یا پلیٹلیٹس۔ پلازما جس میں 55% بلڈ فلوئڈ ہوتا ہے، یہ موسٹلی پانی ہوتا ہے جو کہ والیوم کے حساب سے 92% ہوتا ہے، اور اس میں ڈسپیٹڈ پروٹینز، گلوکوز، منرل آئنز، ہارمونز اور کاربن ڈائی آکسائڈ پائی جاتی ہے۔ تمام بلڈ سیلز کی فیملی ایک ساتھ کام کرتی ہیں اور ہمارے جسم کو قائم رکھتی ہیں تاکہ ہم ٹھیک سے کام کر سکیں۔ ریڈ بلڈ سیلز آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ہماری باڈی کے آرگنز اور ٹیشوز میں۔ وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں انفیکشنز کو فائٹ کرنے میں۔ پلیٹلیٹس یہ بہت چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں جو کہ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور ایک کلاٹ بناتے ہیں بلیڈنگ واؤنڈز پر، اور یہ تمام 3 سیل ٹائپس بون میرو میں بنتی ہیں جو کہ ہماری ہڈیوں میں بہت سافٹ ٹیشو ہوتا ہے۔ بلڈ گروپس اور بلڈ ٹرانسفر کرنے کے مسائل۔ خون کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفات ہیں جو بتاتی ہیں کہ خون یہ ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ایک ریڈ لیکوڈ ہے جو ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، انسانوں میں اور دوسری جاندار چیزوں میں، جو آکسیجن کو لے کے جا رہا ہوتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے رہا ہوتا ہے جسم کے ٹیشوز سے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ جو خون ہے وہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ ایک میکینزم ہے جو ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ جو بلڈ ہے اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور یہ بیسڈ ہوتی ہے کہ آیا اینٹیجن پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے ڈفرینٹ بلڈ گروپس میں، اور اسی کو ہم کہتے ہیں بلڈ گروپ۔ اور بلڈ گروپس 4 طرح کے ہوتے ہیں، AB اور O بلڈ گروپ۔ اور یہ جو بلڈ ٹائپ ہیں یہ 100% جینیٹکلی انہیریٹ ہوتی ہیں، اور یہ انوائرمنٹ بتاتا ہے کہ کون سا بلڈ گروپ جو ہے وہ آپ کے اولاد یا ان سے آگے آئے گا اور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوگا۔ جو بلڈ ٹائپ A ہے اس میں صرف اور صرف A مالیکیول ہی پائے جاتے ہیں۔ جو بلڈ ٹائپ B ہے تو اس میں جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس میں صرف اور صرف B مالیکیول پائے جائیں گے۔ جو بلڈ ٹائپ AB ہے تو اس کے مکسچر میں A and B دونوں کے مالیکیول پائے جائیں گے۔ جو بلڈ ٹائپ O ہے تو اس میں ریڈ بلڈ سیلز کے نہ تو A مالیکیول ہوں گے اور نہ ہی B مالیکیول ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں بلڈ گروپ کے فیکٹس کے اوپر۔ کامنلی 8 ڈفرینٹ بلڈ ٹائپس ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر اینٹیجن پریزنٹ ہے یا ایبسنٹ ہے، اور یہ وہ سبسٹنسز ہوتے ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں امیون رسپانس کو اگر وہ چیزیں انسانی جسم میں نہ ہوں۔ اور سم اینٹیجنز جو ہیں وہ ایک پیشنٹ کے امیون سسٹم کو ٹریگر کر سکتی ہیں تاکہ یہ جو منتقل بلڈ ہوا تھا اس کو اٹیک کر سکے۔ اور یہ جو صرف بلڈ ٹرانسفر ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہت دھیان سے دیکھیں کہ بلڈ ٹائپنگ کیا تھی۔ اب اگلی چیز جو ہم نے جانی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے بیسیکلی RH فیکٹر، جو کہ آیا پریزنٹ ہو سکتا ہے جسے آپ پازیٹیو کہیں گے، یا وہ ایبسنٹ ہوگا جسے آپ نیگیٹیو کہیں گے۔ جنرلی جو RH نیگیٹیو بلڈ ہے وہ صرف RH نیگیٹیو پیشنٹ کو ہی دیا جاتا ہے، اور جو RH پازیٹیو بلڈ ہے وہ RH پازیٹیو اور ساتھ میں RH نیگیٹیو بلڈ، یہ دونوں کی دونوں RH پازیٹیو پیشنٹ کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک یونیورسل ڈونر ہوتا ہے اور ایک یونیورسل ریسیپینٹ ہوتا ہے۔ جو یونیورسل ریڈ سیل ڈونر ہوتا ہے جو اس کے خون کی ٹائپ ہے وہ O نیگیٹیو ہوتی ہے، اور وہ تمام بلڈ گروپس کو دے سکتا ہے۔ اور جو یونیورسل پلازما ڈونر ہے اس کے اندر AB پازیٹیو ٹائپ ہوتی ہے جو تمام ٹائپ آف بلڈ گروپ لے سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کے اوپر۔ جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا عمل جس میں آپ بلڈ کو ٹرانسفر کرتے ہیں اور کچھ پروڈکٹس کو جو بلڈ بیسڈ ہوں، اور وہ ہوتا ہے ایک انسان کے سرکولیٹری سسٹم سے دوسرے انسان کے سرکولیٹری سسٹم تک۔ اور بلڈ ٹائپ جو ہے نا بہت ضروری ہے، تو جو پیشنٹ ہے اس کو وہی بلڈ ٹائپ دیا جائے جو اس کے بلڈ ٹائپ سے کمپیٹیبل ہو۔ اگر بلڈ ٹائپ کمپیٹیبل نہیں ہے تو اس کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں کلمپ ہو جائیں گے، اور وہ ایسے لوتھڑے بنا دیں گے جسم میں جو کہ بلڈ ویسلز کو بلاک کرنے کا باعث بنیں گی، اور اس سے جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں کے بلڈ ٹائپس میچ کیے جائیں، کہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے پہلے دونوں کے بلڈ ٹائپس جو ہیں وہ میچ کیے جائیں۔ اور ایمرجنسی کی صورت میں جو O ٹائپ بلڈ ہے نا وہ دیا جا سکتا ہے، کیونکہ موسٹ لائکلی ہے کہ ڈونر جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن اس میں بھی رسک ہے۔ اب آتے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہوتی کیوں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بلڈ کا لاس ہو جائے سرجری کے دوران، یا چوٹ لگنے سے، یا کسی بیماری کی وجہ سے۔ دوسری کہ آپ کا بلڈ بن ہی نہ رہا ہو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس سے آپ کی بون میرو کو نقصان پہنچتا ہے اور وہ مزید بلڈ بنانا چھوڑ دیتی ہے۔ EG اور کیموتھیراپی جو ہے وہ نئے بلڈ سیلز کی پروڈکشن کو کم کرتی ہے۔ تیسرا کہ انسان میں کوئی بلیڈنگ ڈس آرڈر ہے اس کو روکنے کے لیے، جیسے کہ سکل سیل ڈیزیز ہے، تھیلیسیمیا ہے یا انیمیا ہے۔
جو کہ کڈنی کی وجہ سے ہوتا ہے، ہیموفیلیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی بیماریاں ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی پریپریشن پر۔ اگر آپ کے بچے کو بلڈ چاہیے تو ڈاکٹر آپ سے بات کرے گا اس پروسیجر کے بارے میں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ان سے اسی وقت پوچھ لیں، اور اگر جب آپ مطمئن ہو جائیں اس معلومات کے ساتھ اور آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں تو اس سچویشن میں آپ کو دستخط کرنے ہوں گے ایک اجازت نامے کے اوپر، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ آپ سمجھتے ہیں تمام پروسیجر کو اور اس کے تمام خطروں کو، اور آپ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کے بچے کو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جائے۔ اگر سچویشن کوئی لائف تھریٹنگ نہیں ہے تو 2 طرح کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اس وقت۔ سب سے پہلے بلڈ ٹائپنگ اور کراس میچ، خون کے متعلق بیماریاں۔ اس سے پہلے کہ ہم بلڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں پڑھیں، ہمیں خون میں موجود اجزاء کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ بلڈ ایک قسم کا باڈی فلوئڈ ہے جو انسانوں اور جانوروں میں موجود ہوتا ہے، جو کہ ضروری غذائیت جیسے کہ آکسیجن اینڈ نیوٹرینٹس جسم کے سیلز کو پہنچاتا ہے۔ ورٹبرٹس میں مختلف قسم کے خون کے سیلز سے مل کر بنتا ہے، جن میں موجود ہوتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز، جن کو ہم RBC یا ایریتھروسائٹس بھی کہتے ہیں، اور دوسرے وائٹ بلڈ سیلز جن کو ہم WBC یا لیکوسائٹ بھی کہتے ہیں، یا ان کو پلیٹلیٹس بھی بولا جاتا ہے۔ پلازما ٹوٹل بلڈ فلوئڈ میں 55% فلوئڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور 92% والیوم کے حساب سے، اور اس میں زیادہ تر مقدار میں پروٹین، گلوکوز، منرل آئنز، ہارمونز اور کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہوتی ہے۔ یہ تمام بلڈ سیلز ایک فیملی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ریڈ بلڈ سیلز کا کام ہمارے جسم میں موجود ہر سیل و ٹیشو کو آکسیجن پہنچانا ہوتا ہے، اور وائٹ بلڈ سیلز جسم کو جراثیم کے خلاف لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ پلیٹلیٹس بہت چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں جو آپس میں جڑ کر کسی بھی زخم سے خون نکلنے کو روکتے ہیں۔ یہ تمام قسم کے سیلز ہماری ہڈیوں میں موجود ہوتے ہیں، جسے ہم بون میرو بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک طرح کا سافٹ ٹیشو ہے۔ ہمارے جسم کو نارمل کام کرنے کے لیے ان تمام قسم کے سیلز کی ملینز کی تعداد میں ضرورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار کسی وجوہات کی وجہ سے ہمارا بون میرو ٹھیک سے کام نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے ہمارے خون میں مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جن میں لال، سفید اور پلیٹلیٹس تینوں قسم کے سیلز کی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ بلڈ ڈس آرڈرز میں ایک یا ایک سے زائد قسم کی خون کے سیلز متاثر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جو زیادہ تر ریڈ سیلز کو اثر کرتی ہے۔ یہ بیماری سیلز میں موجود جینز کی میوٹیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہیموگلوبن کی نارمل ساخت خراب ہو جاتی ہے۔ ہیموگلوبن ایک قسم کا پروٹین ہے جو دوسرے سیلز تک آکسیجن کو پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارے جسم میں ہیموگلوبن کی کمی ہوتی جائے گی، RBC جسم کے تمام حصوں تک مکمل طور پر آکسیجن نہیں پہنچا سکے گا۔ مثلاً بون ڈیفارمیٹیز، انلارجڈ اسپلین، دل کے مسائل، جسم کی افزائش اور بناوٹ میں تاخیر۔ جو لوگ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں ان کو باقاعدگی سے خون لگوانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کے جسم میں RBCs اور ہیموگلوبن مناسب مقدار میں موجود رہے۔ لیوکیمیا ایک طرح کا بلڈ کینسر ہے جس میں میلیگنٹ وائٹ سیلز ہمارے بون میرو میں ضرورت سے زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ عام طور پر لیوکیمیا کی بیماری میں WBC کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ سیلز کام عام طور پر جراثیم سے حفاظت کرنے کا ہوتا ہے، ضرورت سے زائد سیلز اپنا یہ کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ اس بیماری کی صورت میں بننے والے سیلز وقفے سے اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نارمل سیلز کے راستے میں آ کر ان کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جسم کے لیے مختلف قسم کے جراثیم اور بیماریوں سے لڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیوکیمیا ہوتا کس وجہ سے ہے؟ کیا یہ مروزی بیماری ہے؟ آج تک اس بیماری کی ایگزیکٹ وجہ پتہ نہیں لگ سکی، لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ جینیٹک اور انوائرمنٹل کازز کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے WBC سیلز میں جینز لیول پر کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لیکن ان تبدیلیوں کی اصل وجہ پتہ لگانا مشکل ہے۔ ایک طرح کا واقع چینج جو لیوکیمیا کے سیلز میں بہت زیادہ ملتا ہے اسے کہتے ہیں کروموسوم ٹرانسلوکیشن۔ اس میں کروموسوم کا ایک حصہ دوسرے کروموسوم کے حصے سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ لیوکیمیا ایک مروجی مرض نہیں ہے، مگر سیلز کے لیول پر ہونے والی میوٹیشنز کے نتیجے میں یہ بیماری سامنے آتی ہے۔ ٹریٹمنٹس۔ لیوکیمیا کا علاج مختلف چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کی عمر، آپ کی صحت،
ٹائپ آف کینسر اور یہ کتنے حصوں کو متاثر کر چکا ہے۔ عام طور پر جو علاج موجود ہیں ان میں سے ایک ہے اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ، کیموتھراپی اور ریڈیشن تھراپی۔ سائنٹسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جس سے لیب میں ریڈ بلڈ سیلز تیار کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بلڈ کسی کو بھی آرام سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، چاہے کوئی بھی بلڈ گروپ ہو۔ خربوں ریڈ بلڈ سیلز تیار کر لی ہیں ایک سائنٹسٹ جن کا نام جو ماؤنٹفورڈ ہے، گلاسکو کی لیب میں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ اس پروڈکشن کو ایک بڑے اسکیل پر کریں۔ ریڈ بلڈ سیلز کو لیب میں تیار کرنا یہ پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن ہمیشہ ان کی جو مقدار ہے اس کا ایشو ہو جاتا تھا۔ اسٹیم سیل سے نئے سیلز کو پیدا کرنا یہ پہلے بھی ہوتا تھا، جس سے آپ تقریباً 50,000 بلڈ سیلز پیدا کر سکتے تھے ایک اسٹیم سیل سے۔ 1 ملی لیٹر خون کا تقریباً 50 لاکھ بلڈ سیلز اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک خون کی بوتل ٹرانسفیوژن کے لیے تو اس کے اندر 250 ملی لیٹر کے حساب سے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں۔ ماؤنٹ فورڈ جو اس ریسرچ پر کام کر رہی تھی کارڈیو ویسکولر اینڈ میڈیکل سائنسز کے انسٹیٹیوٹ سے، جو کہ گلاسکو کی یونیورسٹی میں ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ ریڈ بلڈ سیلز کو کریٹ کریں، اور یہ کام انہوں نے 2007 میں کیا، اور اب جو ہے وہ آن ڈیمانڈ بھی ان کو کریٹ کر سکتی ہیں۔ ان کی ٹیم نے 100,000 ریڈ بلڈ سیلز کو 2008 میں پیدا کر لیا تھا، اور 2014 کے مطابق وہ 10 بلینز ریڈ بلڈ سیلز کے قریب پہنچ گئی۔ انہوں نے تقریباً 88 کینز جو ہیں وہ آرٹیفیشل بلڈ کی تیار کی، جو کہ تقریباً 8.8 لیٹرز کے قریب بنتا ہے، اور اس ٹیم کو ویلکم ٹرسٹ نے فنڈ کیا، اور UK کی جتنی بھی اس طرح کی آرگنائزیشنز تھیں، اور اب وہ اس قابل ہیں کہ وہ 30 اور 31 دنوں میں سیلز کو پروڈیوس کر سکتے ہیں ڈیمانڈ پر، چاہے وہ کوئی بھی بلڈ گروپ ہو۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 112.5 ملین ڈونیشن جو ہیں وہ گلوبلی کلیکٹ کی جاتی ہیں۔ تقریباً ان میں سے جو آدھی ہیں ہائی انکم کنٹری سے لی جاتی ہے، جو کہ دنیا کی پاپولیشن کا 19% بنتا ہے، اور جو لو انکم کنٹریز ہیں اس میں تقریباً 65% جو بلڈ ٹرانسفیوژن ہے وہ بچوں کو دیا جاتا ہے جو کہ 5 سال کی عمر سے کم ہے، اور جو ہائی انکم کنٹریز ہیں وہاں پر زیادہ تر جو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے وہ بوڑھوں کو دیا جاتا ہے، جس کا آپ حساب لگا سکتے ہیں تقریباً 77% تمام ٹرانسفیوژن جو ہوتی ہیں۔ جو ڈونیشن کا ریٹ ہے ہائی انکم کنٹریز میں تو تقریباً پر 1000 لوگ 33.1% ہے، اور تقریباً 11.7% ڈونیشن جو ہیں مڈل انکم کنٹریز میں ہوئی، اور 4.6% ڈونیشن لو انکم کنٹریز میں۔ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں جو بلڈ بینک ہیں وہ ہمیشہ ہی تقریباً شارٹیج پر ہوتے ہیں، اور جو ضرورت مند کی فیملی ہوتی ہے ان کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں۔ جو مینوفیکچرنگ بلڈ کی انڈسٹریز ہیں ان کی کوسٹ کوئی زیادہ نہیں ہے، اور اس سے پوری دنیا میں جو ٹرانسفیوژن کا سسٹم ہے اس سے بہت مدد مل سکتی ہے۔ بلڈ ڈونیشن کے بارے میں کامن متس: میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ میں آئرن کی کمی ہے۔ آپ کے ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ جو ہیں وہ ہمیشہ لو نہیں رہتے، آپ دوبارہ آئیں اور دیکھیں اگر کہ وہ امپروو ہو گئے ہوں۔ جو آئرن رچ فوڈز ہیں وہ پروموٹ کرتے ہیں بلڈ پروڈکشن کو، جو سٹرس فروٹس ہیں وہ مدد کرتے ہیں آپ کے جسم کو آئرن کو ابزارب کرنے میں، جو ڈارک لیفی گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ بہت اچھا سورس ہیں آئرن کا، جو لین ریڈ میٹ ہے یہ بھی آئرن کے بہت اچھے سورسز ہیں۔ میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں ڈائبیٹک ہوں۔ جن کو ڈائبٹیز ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ میڈیکیشنز بھی لیتے ہیں۔ جتنی بھی اورل میڈیکیشنز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔ جو انسولن ڈیپینڈنٹ ڈائبیٹکس ہوتے ہیں وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک انہوں نے بیف سوس انسولن استعمال نہیں کیا، اور وہ بھی جنوری 1980 سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا بلڈ پریشر ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ جب تک آپ کا بلڈ پریشر رہے 180 سسٹولک کے درمیان سے لے کے 100 ڈائسٹولک تک آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی میڈیکیشنز لی جاتی ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتے ڈونیٹ کرنے سے۔ میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں میڈیکیشن لیتا رہتا ہوں۔ اکثر میڈیکیشنز جو ہیں وہ آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتی۔ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایسپرین لیں، برتھ کنٹرول پلز لیں، یا ہائی بلڈ پریشر میڈیکیشنز لیں۔ آپ 24 گھنٹے کے بعد ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنی لاسٹ ڈوز اینٹی بائیوٹکس کے بعد۔ ہم آپ کو پوری کی پوری لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں ان میڈیکیشنز کی جن کے ساتھ آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا کولیسٹرول ہمیشہ ہائی رہتا ہے۔ جو ہائی کولیسٹرول نمبر ہے وہ بھی آپ کو ڈسکوالیفائی نہیں کرتا ڈونیٹ کرنے سے، یہاں تک کہ اگر آپ میڈیکیشن بھی یوز کر رہے ہیں تو۔ میں ڈونیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ایک ٹیٹو ہے۔ وہ لوگ جن کا ٹیٹو ہوتا ہے یا کوئی پرماننٹ میک اپ ہوتا ہے وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں
اگر وہ ٹیٹو کسی لائسنس ٹیٹو آرٹسٹ نے کیا ہو، چاہے وہ اوہایو سے ہو، کینٹکی سے ہو یا انڈیانا سے ہو. اور پوری کی پوری لسٹ آپ کو مل سکتی ہے ان اسٹیٹس کی جو لائسنسڈ ہیں. جو ٹیٹو کی سائٹ ہے اس کو صاف کرنا بڑا ضروری ہے، پین فری کر دینا تاکہ درد نہ ہو، اور یا تب تک اس کو چھوڑ دیں جب تک اس کا وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. اگر وہ ٹیٹو یا پرمننٹ میک اپ کسی لائسنسڈ آرٹسٹ نے نہیں کیا تو ان ڈونرز کو 12 مہینوں کے اندر تک ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی.